عید الاضحیٰ اہم مذہبی اور کلچرل تہوار ہے جس میں قربانی ہوتی ہے جانوروں کی، ان کی خریداری میں، پھر ہجوم میں ہم جاتے ہیں، پھر مارکیٹ میں جا کے تو کپڑے خریدنا، لوگ مہندیاں لگواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس دفعہ نہیں کرنی۔ جتنے بھی کرونا کے پروٹوکالز ہیں ان کو ہم نے ابھی بھی مد نظر رکھنا ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ افریت، یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، the pandemic might be going down، مگر یہ پھر سر ابھار سکتی ہے۔ میٹ کی یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے، یہ آپ کے دل کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی اچھا رکھیں، ورزش کرتے رہیں، نیند کریں پوری، آرام کریں، جھگڑوں سے پرہیز کریں اور ماسک اسی طرح لینا ہے اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے۔ بڑی عید پر بڑا خطرہ، احتیاط نہ کی تو عید کے بعد شروع ہو سکتا ہے کورونا کا پھر سے حملہ۔ عید الفطر کے بعد ملک میں کورونا کا حملہ تیز ہو گیا۔ کورونا کیسز میں روزانہ کی بنیادوں پر ہزاروں کیسز کا اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ عوام کی جانب سے بازاروں میں رش اور حکومتی SOPs کی خلاف ورزیاں تھی۔ عید الاضحیٰ پر کیسے کورونا کو دی جا سکتی ہے شکست؟ کیا احتیاطی تدابیر اپنا کر کورونا کے دوسرے حملے کو کیسے کیا جا سکتا ہے ناکام؟ آج کے جرم بے نقاب میں ماہر ڈاکٹروں کا عوام کے نام اہم پیغام۔ آج جرم بے نقاب میں دیکھیے۔ کورونا کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ کورونا کے بارے میں جس طرح ہم بے فکر ہو رہے ہیں، اس سے بہت مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ ملانا، گلے ملنا اس عید پہ تو ہرگز نہیں ہوگا۔ سنجیدگی سے تقاضا ہے عید کو منانے کا، اس کو بھی منائیں، اپنا دینی فریضہ بھی پورا کریں، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے بالکل بھی نہ جانے۔ جتنے بھی کرونا کے پروٹوکالز ہیں ان کو ہم نے ابھی بھی مد نظر رکھنا ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ افریت، یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، the pandemic might be going down، مگر یہ پھر سر ابھار سکتی ہے۔ میٹ کی یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے، یہ آپ کے دل کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی اچھا رکھیں، ورزش کرتے رہیں، نیند کریں پوری، آرام کریں، جھگڑوں سے پرہیز کریں اور ماسک اسی طرح لینا ہے اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے۔ احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے، احتیاط سے کام لیں، اپنی اس عید کو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے انجوائے کریں، لیکن احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ جی ویورز، پچھلی جو عید گزری ہے، جو عید الفطر تھی، اس میں بہت سارے ایشو سامنے آئے۔ عید کے دنوں میں لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے مارکیٹس میں گئے، احتیاطی تدابیر کو بالکل بھول گئے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی جو پیک جو ہے وہ دوبارہ سے نظر آئی ہے۔ اور آج کا جو پروگرام ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید الاضحیٰ ڈیفینیٹلی نزدیک ہے بہت، لیکن کس طرح سے ہم اس عید کو بھی بہتر طریقے سے منا سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سچویشن ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر اعجاز صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ پہلی بڑی عید ہے کورونا کی سچویشن کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عید الفطر میں لوگوں نے کافی بے احتیاطی کی، بہت برا اس کا نتیجہ نکلا۔ اس سچویشن میں ہم نے سوچا کہ ہم ایک پروگرام کریں۔ آپ بتائیے کہ کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے تاکہ یہ عید بھی اچھی گزر جائے اور کورونا بھی نہ بڑھے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ایون حج، جس کی کنٹینیویشن میں عید الاضحیٰ ہے، وہاں پہ بھی احتیاطی تدابیر کو اپنایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی کھلا ساری دنیا سے لوگ جیسے عازمین حج آتے ہیں اس طرح سے نہیں آ رہے۔ تو ہمیں اس مقدس فریضے کے موقع پہ بھی یہ تمام پروٹوکالز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عید الفطر پہ جب یہ چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھا گیا اور شتر بے مہار کی طرح سب نکل کھڑے ہوئے اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی تو اسپائک آ گئی۔ سو گورنمنٹ لیول پہ بھی، ہائیسٹ لیول پہ بھی یہ ریکویسٹس کی جا رہی ہیں کہ جتنے بھی کرونا کے پروٹوکالز ہیں ان کو ہم نے ابھی بھی مد نظر رکھنا ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ افریت، یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے، the pandemic might be going down، یہ نیچے کی طرف تو جا رہی ہے مگر یہ پھر سر ابھار سکتی ہے۔ سو اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ کو مد نظر رکھنا، ماسکس کا استعمال کرنا اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا، اور جو بکرا منڈیاں ہیں یا جہاں مویشی ہیں وہاں پہ اس طرح سے جانا کہ دوبارہ سے پرابلم نہ کہیں شروع ہو جائے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ جانوروں سے خدا نخواستہ کرونا کا کوئی تعلق ان جانوروں سے ہے
جو ہم ذبح کرتے ہیں, جو ذبیحہ ہیں, ان سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ جو جانور تھے جن کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے وہ اور قسم کے جانور تھے جو اس میں انوالو تھے, جیسے بیٹس تھیں یا اور ایک جانور تھا پینگولن جس کی ٹریڈ کی وجہ سے یہ ہوا. یہ تو تھیں کرونا سے ڈائریکٹ باتیں جو ہمیں خیال کرنا ہے, یعنی کنٹینیوٹی ہے, یعنی کہ اس کو ہم نے ابھی بھی آبزرو کرنا ہے. اب عید سے جو, کیونکہ عید قرباں ہے, جانوروں کا گوشت جو ہے وہ فراوانی ہوتی ہے, تو گرمی بھی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذبیحہ جو ہے اس کو زیادہ دیر تک اس کا گوشت جو ہے وہ آؤٹ ان دا اوپن نہ پڑا رہے اور اس کے اندر کوئی ایسا بیکٹیریل چینج نہ آ جائے جو بعد میں جس کو گیسٹرو انٹرائٹس یعنی پیٹ کی بیماریاں یا الٹی, کیونکہ اس عید پہ جو ایمرجنسیز ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اوور ایٹنگ کی وجہ سے یا ایسے گوشت کے استعمال سے آتے ہیں جو انڈر کوکڈ ہو یا جو باہر پڑا خراب ہو گیا. تو یہ چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اول تو باہر گوشت پڑا نہ رہے, جلد از جلد اس کو ریفریجریٹ کیا جائے, اور کنزیوم اگر ہو سکے تو وہی بیسٹ ہے جو عید کا تقدس ہے کہ بھی اس کے حصے کر دیں, بانٹ دیں. اور عید جب ہم ڈشز بناتے ہیں اور مثلاً ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح. یہاں پر ضرور ایک امپورٹنٹ چیز اپنے تمام ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا, جو عام طور پر ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ بتایا کہ اس عید پر یورک ایسڈ بڑھ جانا, بلڈ پریشر بڑھ جانا, ایک دم سے کولیسٹرول ہائی ہو جانا, اور بہت سارے لوگوں کو خدا نہ خواستہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو لوگ آلریڈی مختلف بیماریوں کا شکار ہیں, بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو 2-3 بڑے اور امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کی ڈاکٹر صاحب نے. ایک تو لوگوں کا یہ وہم آج کے اس انٹرویو سے یہ آپ کا دور ہو جانا چاہیے کہ جو کورونا کا جو خدا نہ خواستہ ان جانوروں سے پھیلنے کا خدشہ بالکل نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ امپورٹنٹ بات کی ہے کہ احتیاطی تدابیر رکھنا بہت ضروری ہے. بچوں کو کوشش کریں زیادہ وہ قربانی کے جانوروں کے پاس نہ جائیں, دور رہیں. اگر آپ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی تو گوشت کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. موسم بھی گرمی کا ہے اور ایشو بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کرونا کا بھی جو خدشہ ہے, تو یہ سارے جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے آپ سب نے. عید جو ہمارا ایک بڑا ایک مقدس ہمارا فریضہ ہے, اس کو ضرور آپ جو ہے ادا بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا, اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی اور دوسروں لوگوں کی زندگی کا جو ہے وہ بھی انحصار آپ لوگوں پر ہے جب ہم خود اپنا خیال رکھیں گے. جی, اس دفعہ عید الاضحیٰ پر ہم کس طریقے سے اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور ہمیں کیسی جو ہے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے تاکہ ہماری جو یہ عید بہت اچھی گزرے اور اس سے کرونا کا بھی مسئلہ نہ ہو اور ہماری صحت بھی اچھی رہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, ماہر نفسیات ہیں اور پلس ہیلتھ کونسلر ہیں آمنہ نواز, اور ویٹ مینجمنٹ کا جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ان کو جو ہے ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے, لوگوں کو اپنے ویٹ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, لوگ اپنے ویٹ کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں, اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے. آمنہ یہ بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ عید الاضحیٰ آپ کو پتہ ہے گوشت کی اس کو زیادہ تر عید کہا جاتا ہے, اور ایسی سچویشن میں لوگ ڈائٹ اور اسپیشلی گوشت کی جو انٹیک بہت زیادہ کر لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ویوز کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور اچھے کھانے پینے کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا, ہر سال یہ ایک بحث چھڑتی ہے اور اکثر سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا احتیاط کرنی ہے کھانے پینے کے معاملات میں, اور ہر سال پھر جیسے ہی عید الاضحیٰ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگوں کو ہیلتھ پرابلمس سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کے طرف چکر لگانا یہ بڑا کامن ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے عید کے جو ایسنس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جو قربانی کا پیچھے سارا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی جسے کہتے ہیں اسکارسٹی مینٹیلٹی. اسکارسٹی مینٹیلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا, بہت تھوڑا ہے, جیسے شادیوں پہ آپ سنتے ہیں نا کہ کھانا ختم ہو جائے گا. ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کھانا ختم ہو جاتا تھا تو لوگ فوراً جلدی جلدی جا کے ڈالتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. پر مائنڈ سیٹ پیچھے
یہ جو اسکارسٹی مینٹیلٹی کا ہے وہ ابھی بھی بہت جگہ پایا جاتا ہے, اور یہ گوشت کے معاملات میں بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو جلدی ختم کرنا ہے یا ہم زیادہ کھانے ختم نہ ہو رہ نہ جائیں ہم کہیں. اور ایک اس مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ قربانی کر سکتے ہیں, اتنی استطاعت رکھتے ہیں, وہ پورا سال بھی کھاتے رہتے ہیں گوشت, لیکن جن کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے. تو اس کے ایسنس کو سمجھنا ہے سب سے پہلے تو قربانی کی, یہ جو بڑی عید ہوتی ہے, بقرہ عید ہوتی ہے, اس کے ایسنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں رہی بات صحت کے معاملات کی, تو یہ تو بالکل کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ بالکل آپ کھائیں نہ گوشت, یا یہ بہت انہیلدی ہے, لیکن میں ہم یہ کہیں گے ہمارے کو پروگرام بھی نہیں دیکھے گا, بند کر دیں گے. لیکن میں ہم منع نہیں کر رہے, گوشت کھائیں ضرور, صحت کا خیال رکھیں. ہاں, لیکن میں فیٹس کے حوالے سے تھوڑا بتانا چاہوں گی کہ فیٹس 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک فیٹس ہوتے ہیں جسے سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں, جو کہ اینیمل بیسڈ فیٹس ہوتے ہیں, یعنی جتنے بھی یہ گوشت, بیف ہے, مٹن ہے, یہاں سے جو فیٹس ملتے ہیں وہ سیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں. اچھا, یہ فیٹس آپ کے دل کی صحت کے لیے اور آپ کے وزن کے حوالے سے بہت زیادہ ہیلدی نہیں ہوتے. دوسرے فیٹس ہوتے ہیں جس کو انسیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں. انسیچوریٹڈ فیٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ بیسڈ فیٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو جو پلانٹ بیسڈ آئل ہوتا ہے, یا جو بین سے یا نٹ سے جو آئل ملتا ہے اس کو انسیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں. یہ آپ کے دل کے لیے, آپ کی اوور آل صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں, اور وزن کے اوپر بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور تیسری طرح کے فیٹس ہوتے ہیں جنہیں ٹرانس فیٹس کہتے ہیں. ٹرانس فیٹس وہ فیٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پروسیسڈ فوڈ میں نظر آتے ہیں, بیکری آئٹمس میں, چپس میں, بسکٹس میں, پیکٹس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں. ٹرانس فیٹس پروڈکٹس کی شیلف لائف کو تو بڑھا دیتے ہیں, لیکن آپ کی جو لائف ہے, آپ کی شیلف لائف جو زندگی کی ہے, اس کو کم کرتے ہیں, یعنی وہ بھی آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہوتے ہیں. سو یہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں میٹ کی, تو یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, آلدو کہ آپ کی باڈی کو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے, لیکن اس کی مقدار کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کے دل کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے. اور اگر کوئی آلریڈی رسک پہ ہے, اگر فیملی میں موٹاپے کی ہسٹری ہے, بلڈ پریشر کی ہسٹری ہے, دل کے امراض کی ہسٹری ہے, تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یا ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے تو اس میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ سیچوریٹڈ فیٹس کو کم کوانٹٹی میں کھایا جائے. ناظرین, ہمارا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ لاپرواہی اس لیے کی جاتی ہے, کہتے ہیں جی وقتی طور پر سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. عید الفطر پہ لوگوں نے محض شاپنگ کے لیے یا بچوں کی چیزوں کی خریداری کے لیے یا عید کو زیادہ اچھے طریقے سے منانے کے لیے جب وہ رش میں گئے, زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے, تو کرونا کا ایشو ایک دفعہ پھر پیک پر چلا گیا, اور عید کے بعد بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم عید الاضحیٰ سے پہلے اور اسی دوران آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پروگرام کریں جس میں آپ کو اویئر کر سکے اور آپ کو بتا سکے کہ عید کا یہ فریضہ یہ بھی آپ نے انجام دینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی اور اپنے پیاروں کی بھی جو ہے وہ صحت کا خیال رکھنا ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صداقت صاحب سے کہ جو ہم جو سوچ لیتے ہیں, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے جی کہ اب کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر جو اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملا عید الفطر پر, چھوٹی عید پر, جو کہ کافی زیادہ کیس سامنے آئے. بڑی عید پر کیا احتیاطیں کریں, اپنی سوچ کو کتنا ہم نے مثبت رکھنا ہے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں کرونا کا مزید شکار نہ ہو سکے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. جی ڈاکٹر صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بات یہ ہے, میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے کیسز کم آ رہے ہیں یا ڈیتھ سٹال جو ہے ڈیلی پاکستان میں کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کرونا جو ہے فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اچھے نتائج کچھ ہمیں مل رہے ہیں یہ ان احتیاطوں کی وجہ سے مل رہے ہیں جو پچھلے 1.5 ماہ میں ہم نے کی ہیں, پوری قوم نے کی ہیں. آپ کو بے انتہا لوگ جو ہیں ماسک پہنے نظر آتے ہیں, سینیٹائز کرتے نظر آتے ہیں, اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہیں, اور ایک دوسروں کے گھروں میں جانے کا رواج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو احتیاطیں ہیں جن کی وجہ سے بہتر نتائج ہیں, اگر وہ احتیاطیں چھوڑ دیں گے تو سارا گڑبڑ گھوٹالا پھر واپس آ جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کرونا کی وبا ختم نہیں ہوئی ہے. کرونا کے بارے میں جس طرح ہم بے فکر ہو رہے ہیں اس سے بہت مسائل ہو سکتے ہیں. ہمیں بے فکر ہونا اس وقت جچے گا یا سجے گا
کہ جب یا تو کوئی ویکسینیشن آ جائے, کوئی ویکسین بن جائے کہ جس سے تحفظ ملے, یا پھر جو ہرڈ امیونٹی ہے اگر وہ آ جائے تو اس سے تحفظ ملے گا. تو ابھی تو اس دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا. جتنی کہ احتیاط کر لی ہے اتنے کے نتائج سامنے آ گئے ہیں, اور بہت زبردست احتیاطیں کی ہیں لوگوں نے, انفرادی طور پر بھی کی ہیں, حکومتی سطح پر بھی ہوئی ہیں, میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. آپ دیکھیے ٹیلی فون پہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو ایک میسیج آتا ہے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, رپیٹ ہوتا ہے. تو عید الاضحیٰ ہمارا ایک بڑا ہی اہم مذہبی اور قومی اور کلچرل تہوار ہے, جس میں ایک تو قربانی ہوتی ہے جانوروں کی, ان کی خریداری میں, پھر ہجوم میں ہم جاتے ہیں, پھر مارکیٹ میں جا کے تو کپڑے خریدنا جیسے عید الفطر پہ ہوتا ہے, لوگ مہندیاں لگواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس دفعہ نہیں کرنی حتیٰ, اور گورنمنٹ نے احتیاطاً پہلے ہی مارکیٹوں کو بند کر دیا ہے, اور وہ اسی لیے کیا ہے کہ لوگ جب پرہیز نہیں کرتے, احتیاط نہیں کرتے, تو پھر گورنمنٹ کو ایسے بڑے ایکشن لینے پڑتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اس عید پہ لوگ بہت زیادہ گوشت کھائیں گے تو عید پہ بیمار ہونے کے امکانات بھی عید الاضحیٰ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور آج کل نہ صرف یہ کہ آپ کرونا سے بچتے ہیں بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی بچتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بیماری ہو اور ساتھ کرونا تو ہے ہی ہے, تو پھر دونوں بیماریاں مل کے انسان کی زندگی کو بہت خطرے میں ڈال سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں اس کو گوشت خوری کم از کم اس عید پہ تو کرنے کا بالکل کوئی جواز نہیں ہے. یا کریں بھی تو مناسب کریں, نہیں زیادہ نہ کریں, بہت تھوڑی کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی اچھا رکھیں, ورزش کرتے رہیں, نیند کریں پوری, آرام کریں, جھگڑوں سے پرہیز کریں, اور ماسک اسی طرح لینا ہے, اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے, اور ٹیلی فون کا استعمال کرنا ہے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. آپ کو جو وسائل ہیں جن میں آپ کو ان پرسن کسی کے ہاں نہیں جانا پڑتا, جس سے بہت آسانیاں بھی ہوتی ہیں, اور آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. ہاتھ ملانا, گلے ملنا اس عید پہ تو ہرگز نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ساری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ احتیاطیں کر رہے ہیں, اور دنیا میں پھر بھی آپ دیکھیے کہ 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کرونا کی وجہ سے, اور ابھی اور بھی بہت تشویش ہے. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے امکانات ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ویکسین بن جائے گی. پلس ہمارا جو نیا لائف سٹائل ہے اس سے ہمیں تحفظ ملے گا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے نتائج نکلتے ہیں, اور اگر ہم لاپرواہی کریں گے اس کے بھی بہت برے نتائج نکلتے ہیں. تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم پہلے ہی پاکستان میں تقریباً کوئی 5,500 سے زیادہ جانیں گنوا بیٹھے ہیں, اور یہ زیادہ تر جانیں ان لوگوں کی ہیں جو ہم سب لوگوں کے پیارے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, اور ہمارے ہی بھائی بند اور ہمارے ہی رشتہ دار ہیں. ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی کے یعنی دنیا سے انتقال کر جانے کی وجہ سے بہت ملال ہے. تو میری یہ پرزور یہ ایک ریکویسٹ ہے اور بڑی اپیل ہے اپنے قوم سے کہ وہ عید کے موقع پر اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, اور جس طرح متانت سے اور سنجیدگی سے تقاضا ہے عید کو منانے کا اس کو بھی منائیں, اپنا دینی فریضہ بھی پورا کریں, لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے بالکل بھی نہ جانے. بہت زبردست, بہت پیارا پیغام دیا جی ڈاکٹر صداقت صاحب نے. احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے, احتیاط سے کام لیں, اپنی اس عید کو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے انجوائے کریں, اپنا مذہبی فریضہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں, لیکن احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. عید کی خوشیوں میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں, کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو کورونا کا شکار بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں بھی کریں احتیاط, ورنہ ہو سکتا ہے بڑا نقصان. جی ڈاکٹر صاحب, اوور ایٹنگ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ, خدا نہ خواستہ کچھ ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ لوگوں کی اموات تک ہو جاتی ہیں جن کو اٹیکس وغیرہ ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کھائیں ضرور, لیکن کس طرح سے, یہ بھی ضرور بتائیں. جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج ہی سارا گوشت ہم نے کھا لینا ہے, تو وہ
اس کی وجہ سے یورک ایسڈ جن لوگوں کو پہلے سے ہائپر یوریسیمیا ہے, جن کا یورک ایسڈ ہائی ہے, جن کو یہ پرابلم ہے, ان کا یورک ایسڈ ہائی ہو سکتا ہے. نمک کا کیونکہ استعمال بے دریغ ہوتا ہے کھانے پینے میں, مسالوں کا استعمال بے دریغ ہوتا ہے, تو نمک کی وجہ سے جن کو پہلے ہی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہے, وہ ہائی ہو سکتی ہے. مسالوں کی وجہ سے ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یعنی ایسیڈیٹی اور وہ اس سے جو بھی جڑی ہوئی پرابلمز ہیں وہ ہو سکتی ہیں. سو اول تو کھانا جو ہے وہ اچھی طرح بھون کے پکائیں. فرائیڈ جب کھانا کھاتے ہیں زیادہ تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول ہائی ہو جاتا ہے, لپڈس جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہلے ہی پرابلم چل رہا ہے, پھر اس کے بعد لوگ ایون یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی ادویات ان دنوں میں بھول جاتے ہیں, ایکسائٹمنٹ میں بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, جو ادویات آپ کی چل رہی ہیں وہ چلتی رہنے دیں. پھر لوگ واک چھوڑ دیتے ہیں ویسی اتنی, کیونکہ گرمی ہے اور ساتھ میں ہیومیڈیٹی ہے, حبس ہے, تو لوگ واک کی طرف سے پہلے ہی ہاتھ تنگ ہے. اور یہ کرونا سے ڈر کے بھی, مگر کیونکہ پارکس کھل چکے ہیں, حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھ کے واک جو لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے ہمیں کرونا سے ایک طرف بچنا ہے جس میں یہ حفاظتی تدابیر ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, سینیٹائزر, مگر اس سے لڑنا بھی ہے. اور لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم, آپ کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ ہو کہ جو بھی ایسا سامنا اگر ہو جائے, کیونکہ پاسبلٹی تو ابھی بھی ہے نا, تو آپ کا جسم اس کے خلاف ریئیکٹ کر سکے, آپ کے اندر جو ہے پروٹینز اور اس طرح کی کوئی کمی نہ ہو. اگر کوئی کو موربیڈیٹی ہے جیسے ڈائبٹیز ہے یا خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی اور یعنی ساتھ میں بیماری ہے, تو ڈبل احتیاط ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی پھر اس عید پہ صرف گوشت پہ زور نہیں ہوتا, بلکہ سافٹ ڈرنکس بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ کھا لیا پھر کالا نمک اور یہ نمک اور فزی ڈرنکس لیتے ہیں. یہ کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے, تو ایسیڈیٹی جیسے میں نے پہلے کہا وہ بھی ہو جاتی ہے, اور ڈائبٹیز بھی یعنی شوگر بھی آپ ہو سکتی ہے ان ڈرنکس کی وجہ سے. تو یہ ہیں, آم کا بھی سیزن چل رہا ہے, تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بلڈ شوگر آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے, اور اس کی وجہ سے پھر اس کی بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اور بنیادی طور پہ کھانے پینے کی احتیاط بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ چاہتا ہوں سب کی, وہ یہ ہے کہ ظاہر عید پہ لوگ گوشت بانٹتے بھی ہیں, تو پھر جو ہے میل ملاپ ہوتا ہے. تو یہ جب جائیں تب بھی ماسکس کا استعمال کریں, جو یوٹینسلز ہیں یا شاپرز ہیں یا جس چیز میں بھی بانٹیں ان کو بھی خیال رکھیں جیسا پہلے خیال رکھتے آئے ہیں. یعنی کوشن شوڈ ناٹ بی تھرون انٹو ایئر, حفاظت جو ہے ابھی بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اسی طرح قصاب جو آتے ہیں وہ بھی, ہم قصاب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھی قربانی ہو جائے, تو ان کا بھی سینیٹائز ہاتھوں کا ہونا, ان کے جو اوزار ہیں وہ بھی ظاہر استعمال ہو رہے ہیں, وہی چیز جو ہے لگ رہی ہے جو بھی گوشت ہے, تو ان کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز بڑا امپورٹنٹ ہے جی, لوگ کھاتے, وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر وٹ یو ایٹ, اور جتنا آپ کھا لیتے ہیں اگر آپ برن کر لیں گے اتنا تو وہ بھی قدرے بہتر ہے. اگر آپ نے زیادہ اوور ایٹنگ کر لی ہے, اگر آپ واک کرنے کے عادی ہیں, اگر واک کر لیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچتا. کچھ لوگ ان دنوں میں زیادہ کھا کر بیٹھ بھی بہت زیادہ جاتے ہیں, یا ریسٹ کرتے ہیں, یا ایکسرسائز یا واک وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے. ویسے بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کھا لیں گے اس کے بعد چلیں کیلوریز کو ہم برن کر لیں گے ایکسرسائز کر کے, تو یہ اس ٹوٹکے کی وجہ سے کئی دفعہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بد پرہیزی کر لیتے ہیں. جیسے شادیوں میں لوگ زیادہ کھا کے تو کہتے ہیں کہ چلو 1-8 کلومیٹر ایکسٹرا چل لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بد پرہیزی سپوز جو لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تھوڑا ورک آؤٹ زیادہ کرنے جی, تو اس سے کیا زیادہ ورک آؤٹ کرنے سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں؟ ہیلپ ضرور ہوتی ہے, لیکن میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جب تک آپ کام نہیں کریں گے, یعنی وزن کم کرنے کے لیے یا صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جسمانی طور پر فٹ نظر آنا ہے,
یا ہم اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں باڈی پارٹس کو کہ جی ہم نے بیلی ریڈیوس کرنی ہے, ہم نے تھائز کو ریڈیوس کرنا ہے, لیکن ایکچولی جس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا برین ہے. برین کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے, اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے. لیکن اگر کسی کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی چیٹنگ کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم کوئی جگاڑ کر لیں گے, سو وہ ورک نہیں کرتا لانگ ٹرم بیسس پہ. یہ کوئک فکسز تو ہیں اور لوگ کرتے ہیں اس طرح کا, جیسے ایون ڈائبٹیز کے پیشنٹس یہ کرتے ہیں کہ زیادہ کھا لیا پھر انسولین زیادہ لگا لی, لیکن یہ آپ کا لانگ ٹرم یہ ورک نہیں کر سکتا. بہرحال وہ عادتیں اسی طرح سے رہیں گی اور ہم اسی طرح سے کوئک فکسز کرتے رہیں گے کہ ادھر سے خراب کر لیا تو ادھر سے ٹھیک کر لیا. سو یہ گڈ ہیلتھ پریکٹسز کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جنرلی اپنا لائف اسٹائل اتنا اچھا رکھیں اور ڈسپلن میں رہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی یہ امنا نواز انہوں نے جو بات کی ہے. ایک اور چیز ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں جی کہ کل کس نے دیکھا اور آج ہی سب کچھ ہم انجوائے کر لیتے ہیں, کھا پی لیتے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ اگر آج آپ احتیاط کریں گے تو اپنے پیاروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے آپ زیادہ دیر تک ایک کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں. اپنا نہیں تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیں. احتیاط ضروری ہے, کھائیں پئیں ضرور, لیکن اپنی صحت کو خراب آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. جتنے بھی کرونا کے پروٹوکولز ہیں ان کو ہم نے ابھی بھی مد نظر رکھنا ہے, اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ افریت, یہ پرابلم ختم ہو گئی ہے. دا پینڈیمک مائٹ بی گوئنگ ڈاؤن, مگر یہ پھر سر ابھار سکتی ہے. میٹ کی یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, یہ آپ کے دل کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کر سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے جو معمولات ہیں ان کو بھی اچھا رکھیں, ورزش کرتے رہیں, نیند کریں پوری, آرام کریں, جھگڑوں سے پرہیز کریں, اور ماسک اسی طرح لینا ہے اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بڑی عید پر اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ زیادہ گوشت کھانے سے آپ ہو سکتے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار. اور جو لوگ پہلے سے ہی موٹاپے کا شکار ہیں اور شوگر, بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا شکار ہیں, ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور موٹاپے کا شکار لوگ کیسے موٹاپے کو شکست دے سکتے ہیں, ماہر ڈائٹیشن نے دیے اہم مشورے. اچھا, ویٹ مینجمنٹ کی آپ تھوڑے سے سوال سے بتائیں کہ جو لوگ بہت زیادہ جن کا ویٹ بڑھ چکا ہے اور زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں, تو ویٹ مینجمنٹ اب یہ بڑا ایک لانگ پروسیس ہے کہ بڑا ہوا ویٹ کم بڑا مشکل سے ہوتا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ لوگوں کو آپ کیسے سجیسٹ کریں گے, کس طرح سے وہ سٹارٹ تو کریں کم سے کم اپنی صحت کو بہتر کرنے کے حوالے سے. بیسٹ جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ ڈائٹ پلان پہ ہیں تو آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں. جنرلی لوگ ڈائٹنگ کے نام سے بھاگتے ہیں, وزن کم کرنے کے نام سے بھاگتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فاقے کرنے پڑیں گے, ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی, محروم ہونا پڑے گا بہت سی چیزوں میں. آئیڈیلی ریکمینڈیڈ اگر آپ نے پر منتھ اگر آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو 2 کلو سے زیادہ آپ کو کم نہیں کریں. یہ میں بہت میکسیمم کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میکسیمم 2 کلو سے زیادہ آپ کو وزن ایک مہینے میں کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن کوئک فکسز ہمیں چاہیے, ہمیں 30 ڈے چیلنج چاہیے جس میں ہمیں 30 ڈیز میں ہمیں 10-10 کلو وزن کم کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ٹریپس میں بھی آ جاتے ہیں کہ یہ جی 40 دنوں میں یا ایک مہینے میں یہ وزن کم کر دیں گے, فلاں ڈائٹ کر لیتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نام اب آ رہے ہیں ڈائٹ پلانس کے, لیکن آئیڈیلی آپ کو 2 کلو سے زیادہ وزن کم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سلو پروسیس ہے. بیسٹ جو وزن اگر آپ نے کم کرنا ہے تو بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ اس کو سلولی اینڈ گریجولی کریں. لیکن اگر کوئی 2 کلو بھی مہینے میں کم کرتا ہے تو ایک سال میں تو 24 کلو اس کا کم ہو جائے گا. لیکن لوگ جلدی میں ہوتے ہیں, فزل آؤٹ کر دیتے ہیں, 1 مہینہ فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک جو ٹپ ہے وہ میں یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگ جب بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ٹوٹکے, ایسے طریقے اپناتے ہیں جو وہ زیادہ دیر تک نہیں اپنا سکتے. جیسے لانگ ٹرم رکھنا چاہیے چیزوں کو جی, یعنی جیسے اگر کوئی ڈائٹ اگر انہوں نے فالو کرنی ہے تو وہ کوئی ایسے کھانے شامل کریں گے اپنی ڈائٹ میں جس کو خریدنے کے لیے ان کو کسی خاص شاپ پہ جانا پڑے گا اور کہیں سے وہ ملتے بھی نہیں ہیں. کوئی ایسے برتن ہوتے ہیں, کوئی ایسا آئل ہے جو کہیں اور سے نہیں ملتا اور کوئی ایک جگہ سے ملتا ہے, وہیں پہ ان کو جانا پڑے گا. کوئی خاص طرح کے کھانے جو کہ گھر میں اور کوئی نہیں کھا رہا, ایسے طریقے اپنانا. پھر ایسی ایکسرسائزز جو کہ آپ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے, اتنی ہارڈ کور ایکسرسائزز آپ روز نہیں کر سکتے, تو لوگ وہ اپنا لیتے ہیں. اب جب وہ اتنی زیادہ ول پاور پہلے 5-10 دن میں یوز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ اس کو زیادہ دیر تک چلائیں. سو وزن کم کرنے کے لیے جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ طریقے اپنائیں جس کو آپ زیادہ دیر تک یوز کر سکتے ہیں. سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے سے کہ کیا یہ کام میں پورا سال کر سکتا ہوں,
یا میری ڈائٹ میں کیا وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں ایزیلی مجھے اویلیبل ہے، میں لے سکتا ہوں، گھر میں بنا سکتا ہوں، اس کو بنانے کے لیے کوئی خاص طریقے نہیں چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ بس جلدی جلدی ہو جائے، جادو کی چھڑی ہو جائے، وہ جتنا جلدی وزن کو کم کرتا ہے اس کا ریباؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ وزن لوگ بڑھا دیتے ہیں. بالکل صحیح جی. وزن کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو شارٹ کہتے ہیں نا شارٹ کٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کوئی آپ ڈائٹ پلان کر رہے ہیں تو ایسی رکھیں جو آپ لانگ ٹرم یوز کر سکیں اور اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں. عید پر آپ کھائیں پئیں احتیاط سے، لیکن اپنی صحت کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. جلدی سے امنا نواز آپ یہ بتا دیجیے گا کہ کون سی لانگ ٹرم ایکسرسائز ہے جو کہ ہر کسی کو ایٹ لیسٹ کر لینی چاہیے. مطلب ضروری نہیں کہ صرف ویٹ ہی ریڈیوس کرنا ہے، ہیلتھ اپنی بہتر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کون سی بیسٹ ایکسرسائز آپ سمجھتی ہیں ایز اے ویٹ مینجمنٹ کے یا ویٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ 10,000 اسٹیپس یہ سب کو چلنے کی ضرورت ہے، چاہے اس نے وزن کم کرنا ہے یا اس نے وزن کم نہیں کرنا. آئیڈیلی یہ 10,000 اسٹیپس یہ انٹرنیشنل واک کرنی ہے. واک سے بہتر بیسٹ ایکسرسائز اور کوئی ہے نہیں. اور لوگ واک کو پریفر نہیں کرتے لیکن جم کی ہارڈ کور ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں اور فیس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد 15 دن بعد وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے یا ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے واک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ہے؟ رننگ سے بھی بہتر واک ہے؟ ردمک ایکسرسائزز ریکمینڈ کی جاتی ہیں، یعنی ایسی ایکسرسائز جو کہ آپ کی پوری باڈی کو ردم میں رکھتی ہیں، جیسے واک ہے، جاگنگ ہے، سوئمنگ ہے، سائیکلنگ ہے. اس کے علاوہ اسکپنگ ہے، جو لوگ روپ اس کو اسکپ کرتے ہیں. جی یعنی یہ وہ ایکسرسائز جو ردمک ہیں، آپ کی پوری باڈی اس وقت جو ہے وہ ردم میں ہوتی ہے. لیکن وہ ایکسرسائزز جو کہ کسی خاص مسل کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہوتی. وہ فزیکل ایگزرشن ہوتی ہے، وہ کافی اس کا ریباؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے، لوگ جلدی اس سے تھکا دیتے ہیں. اور ایکسرسائز کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ تھکانا نہیں ہے اپنے آپ کو. یعنی یہ جو لوگ تیزی سے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس سے صرف ایگزاسشن ہوتی ہے، اس سے کوئی زیادہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. اس سے بیسٹ ایکسرسائز ہے جس میں آپ تھکے نہ اور آپ لانگ ٹرم بیسس پہ وہ کر سکیں. بالکل صحیح ہے جی. ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے اوور آل جو ویٹ مینجمنٹ، کیونکہ عید کے دنوں میں لوگ زیادہ کھاتے پیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، یا ویسے آلریڈی کوئی اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا چاہ رہا ہے. اس حوالے سے بھی آمنہ نواز بہت اچھی طریقے سے انہوں نے گائیڈ بھی کیا ہے. آپ لوگوں سے گزارش بھی صرف یہی ہے کہ احتیاط ضرور کریں اور اس عید کو بہتر انداز سے گزاریں، کیونکہ عید الفطر والا جو سچویشن ہے وہ نہ دیکھنے کو ملے جب جو ایک کورونا کی بھی پیک بڑھ گئی تھی. تو ہر لحاظ سے احتیاط کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ایک خوبصورت عید انجوائے کریں.